السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، رضی اللہ عنہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت ہی محترم و مکرم دوستو، ایک مرتبہ نہیں دوسری تیسری مرتبہ حضرت اقدس محسن المدارس، محسن العلماء حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب عابد حفظہ اللہ تعالی اور آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں دینی درسگاہ، جس کی کارکردگی کو آپ حضرات کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ لایا گیا، اس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں۔ کوئی جعلی ڈگری نہیں، کوئی جعلی دستار بندی نہیں، کسی قسم کی لو لپیٹ نہیں۔ جو تھا، جتنا آپ نے دیا، جس انداز سے دیا، جیسے دیا، اس سے خوب تر نتیجہ آپ حضرات کے سامنے اس سال اس جامعہ کے ذمہ داران نے پیش کیا۔ خدا بھلا کرے ہمارے مفتی خلیق الرحمان صاحب کا،
کہ وہ جاتے ہوئے یہاں ہمیں اگر دائیں بائیں کی پروگرام ہو تو حاضری کا موقع دیتے ہیں۔ اگر مجھے مغرب کی نماز کے بعد متصل وقت ملتا تو میرا ارادہ اس گلے کی بیماری میں بھی تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا آپ رات کی خدمت کرنا تھا۔ اب چونکہ میرے پاس ہے صرف 20 منٹ، میرا اس میں اللہ جانتا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میرا اپنا ایک شیڈول ہے، میری اپنی ترتیب ہے، ہر بندہ اپنی اپنی بات کا ذمہ دار ہے، میں نے پتہ کہاں کہاں جانا ہے۔ تو بس آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض کروں گا۔ دوسرا ایک بات، میرے مزاج میں تلخی بہت زیادہ آ گئی، مجھے آرام نہیں ملتا، پورے 24 گھنٹے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے 1 گھنٹہ بھی سونے کا نہیں ملتا، اللہ جانتا ہے۔ کہاں چکوال تھا، 3 پروگرام چکوال میں، رات وہاں سے فارغ ہوا، گھر پہنچا، پھر صبح سفر کیا، ڈرائیور کی الگ مت مری ہوئی ہے، یعنی اسے ہم نے آج کے سفر میں چائے پینے کا اللہ کی قسم موقع نہیں دیا۔ میں کہا نہیں، صبر کرو، باتوں میں لگا، مذاق کر، تقریباً 3 گھنٹے میں لوگوں کے فون سنتا رہا کہ نیند نہ آئے۔ جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے نا تو یہ ٹیشو پیپر یہاں سے یہاں بھی چلا جائے نا، اس کے مزاج کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم چونکہ شوگر کے، بلڈ پریشر کے، جوڑوں کے درد کے، سانس کے مرض کے، ہم نے ایسی ایک دن سانس چیک کرایا، ڈاکٹر نے کہا آپ کا پھیپھڑا ہی 35% سکڑ گیا، بول بول کے بس کر دو۔ تو یہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے ساتھ وقت کی پابندی۔ دوسرا، مزاج کے خلاف میرے ناکام کیا، پھر میرا نہیں دیکھتا کہ بڑا چھوٹا، بدتمیزی پر اتر آتا ہوں، پھر مجھے بعد میں احساس بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر چڑھتا ہے نا، شوگر بڑھتی ہے، آپ کا گھر کے اندر بھی مزاج ایسا نہیں پتہ لگتا، پھر کہتے ہیں یار برا نہ منائیے، کوئی بات نہیں، ابا ہی ہے، بیمار رہتا ہے، لیکن مولوی کی بات کا سارا برا مناتے ہیں، میں انسان نہیں۔ تو اگر مجھے نماز کے آدھے گھنٹے بعد ٹائم دیتے تو 1.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آپ کی خدمت۔ میرا محسن وال سے 6 کلومیٹر آگے جانا ہے ابھی، پھر اس کے بعد میں نے ایک اور سفر کرنا ہے۔ سردی کی راتیں ہیں، بارات کا انتظار کرتے ہیں، مولوی کا انتظار کوئی نہیں کرتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد رکھے۔ یقین جانو جب میرا موضوع تھا وہی مجھے بھولنا پڑا اس وقت، دعا کرو پٹری پہ چڑھ جاؤں کہیں نہ کسی طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے بہت ہی کامیابی کا راستہ دیا، اور اس کامیابی والے راستے پر رہنمائی کے لیے اللہ نے اس ہستی کا انتخاب کیا جو سارے انسانوں میں خدا کے بعد سب سے افضل ہے۔ اللہ تو مخلوق سے پاک ہے، نہ جنوں میں نہ انسانوں میں، لیکن جتنی مخلوق پیدا کی اس میں سب سے افضلین ترین ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان کا اتنا اونچا بنایا ہے، شان کا اتنا اونچا بنایا، اب اندازہ لگاؤ کتنا عزیز ترین پیارا محبوب ہے، اگر اس کی مرضی کے خلاف ہم چلیں گے تو کیا وہ ہمارے ساتھ رحمت والا، مہربانی والا، پیار والا معاملہ کرے گا؟ دھیاں آدمی کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، دھی کسی کی سسرال میں بسے یا نہ بسے، اگر پتہ لگ جائے سسرال میں، سسر ساس میں، داماد میں، درانی میں، جٹھانی میں، نند بھاوج میں کچھ تلخی چل رہی تو کہتا ہے بیٹی سسرال میں جا کے کہے گا کہ 2 روٹیاں میرے لیے مشکل کوئی نہیں، میرا تو سب کچھ ہے، میری دھی ہے۔ ایک بیٹی جس سے خونی رشتہ ہے اس کے مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتا، جس سے محبوبی رشتہ ہو اس کے مزاج کے خلاف کہاں کرے گا؟ سارے نبیوں میں جسے اعزاز بخشا کہ جسے معراج کروا کر عرش معلیٰ پر اپنے سامنے لا کے بٹھا دیا، پیغمبر ترستے رہے دیدار کو، لن ترانی لن ترانی، وہ آنا چاہ رہے تھے بلایا نہیں، اس کو بن بلائے مہمان بنا دیا، بتاؤ کتنا شان ہوگا۔
آپ کے شان کی تو کیا بات، سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن عصر کی نماز کے بعد گھر آئے اور جو کندھے مبارک پر چادر تھی اس کو اتارا، سرہانے رکھا کہ عائشہ ایک جنازہ ہے میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اتنی جلدی تشریف لے گئے کہ اپنی چادر بھی اٹھانی بھول گئے۔ اب ماں کہنے لگی مغرب کا قریب وقت ملنے لگ گیا اور میری پریشانی بڑھی کہ آپ تو کہہ رہے تھے ابھی جنازہ پڑھا کے آیا، مغرب ہو گئی، اذانیں مل رہی ہیں اور بارش بھی آسمان سے ہونے لگی۔ یہ اماں کو بارش کو محسوس ہوئی۔ پرانے وقتوں میں ہمارے جو گھر کے دروازے ہوا کرتے تھے ان دروازوں میں اتنا سا سوراخ دیوار میں کھولا سا ہوتا تھا، اینٹ بغیر پلستر کے اندر رکھی ہوتی تھی۔ اگر بی بی نے اپنے بالکوں کو دیکھنا ہو، بچوں کو دیکھنا ہو یا کسی کی انتظار دیکھنی ہو تو اینٹ نکال کے یوں دیکھا پھر دوبارہ بند کر دی، دروازے میں نہیں جائے گیا۔ اور جب دروازے میں کہا تھا بابو آج سودا پکڑ لے، نہ بھائی تیرا دادا سامنے کھڑا، اجی صاحب بیٹھے سامنے، نہ بھائی میں باہر نہیں نکلتی، کس کی نظر پڑ گئی۔ عورت وہی ہے، مزاج وہی ہے، جنس وہی ہے، نسل وہی ہے۔ پہلے نظر پڑنے سے ڈرتی تھی، اب نظر پڑنے سے خوش ہوتی۔ اس کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں، اپنے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے کشکول یوں ہوا کرتا تھا، اب کشکول یوں ہو گیا۔ بتاؤ رحمتیں برکتیں آئیں کہاں؟ آ رہی ہیں، دائیں بائیں ہو رہی۔ اماں کہنے لگی میں نے سوراخ میں سے جھانکا، مجھے نظر نہیں آئے، میں نے چادر اٹھائی جلدی میں اپنے سر کے اوپر ڈال لی، یوں یوں پھروں، چادر کے پلے میرے ہاتھ میں کہ پھر میں نے سوراخ میں جھانک کے دیکھا دور سے آئے اور اتنی بارش میں آئے، میں ڈر گئی، پریشان ہو گئی کہ بارش آپ کو نقصان نہ دے۔ اور جب میں نے ہاتھوں کی طرف نظر ڈالی تو چادر مبارک نظر آئی حضور کی، تو میں نے جلدی سے اتار کے آپ کے سرانے رکھ دی۔ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے اندر تشریف لائے، رب اکبر کی قسم میں نے کپڑوں پر، پاؤں کے جوتوں پر، داڑھی شریف پر، آپ کے امام شریف پر ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ میں نے پیر کے نالین مبارک کو، جوتی کو ہاتھ لگایا، مجھے وہاں بھی پانی نظر نہ آیا، میں پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں گھبرا گئی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا نبی وعدہ خلاف کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، کہہ گیا تجھے لیکن کسی اور کے گھر چلا جائے گا، اگر تجھے آنے کا کہا یا مسجد میں چلا جائے گا۔ عائشہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ وجہ نہیں بلکہ اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اس سوراخ میں سے میں نے باہر جا کے دیکھا تھا، اتنی بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی کہ آپ کو یہ بارش کے قطرے نقصان نہ پہنچا دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا عائشہ لگتا ہے تو پریشانی کے عالم کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پریشانی کے عالم میں تو بریکہ کھا گئی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوراخ میں سے آ کے دیکھو، اتنی موسلادھار بارش برس رہی ہے۔ پاک پیغمبر نے اسی سوراخ میں دیکھا کوئی بارش کوئی نہیں، کوئی ہوا کوئی نہیں، کوئی مٹی کا ذرہ کوئی نہیں، پانی کا قطرہ کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی بارش ہے، حضور کہہ رہے ہیں بارش کوئی نہیں۔ آپ کہنے کی ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا بارش کوئی نہیں تو کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نبی میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ دائیں بائیں پر نیچے سے بارش کے قطرے آپ پہ پڑ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک نظر چادر پہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ چادر کو کیا دیکھ رہی ہے؟ کملی والے یہ چادر جب آپ کے جسم سے اتری، اس چادر کو میں نے اوڑھ لیا تھا۔ عائشہ کہیں یہ چادر تیرے اوپر تو نہیں تھی جب تُو نے باہر کا منظر دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا ایسا پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ چادر میرے سے اتر کے تیرے اوپر آ گئی، اس کی برکت سے اللہ نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو میں محمد کو دکھایا کرتا۔ یہ چادر کی برکت۔
اما جان کہنے لگی کملی والے پھر ذرا وضاحت بھی فرما دو، دل کو تسلی تشفی مل جاوے گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے چادر اوڑھی، کجی جی تجھے بارش نظر آئی، چادر اتاری تجھے بارش نظر نہیں آئی۔ اے عائشہ کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس صحابی کا میں جنازہ پڑھ کے آیا اس صحابی کی قبر سے اللہ آسمان سے انوارات کی بارش برسا رہا تھا۔ عائشہ تو سمجھی یہ بارش ہے؟ نہیں نہیں، انوارات کی بارش میرے صحابی کی قبر پہ آ رہی ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا تھا کملی والے اگر آپ نے بدلہ دینا ہے تو چھڑی کا بدلہ آج دے دو۔ تو نبی علیہ السلام کے سینے مبارک سے چھڑی کے باندھنے لگ گیا تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسالت فرما دیا۔ آپ نے فرمایا عکاشہ اس سے بہتر کوئی تیرے پاس بہانہ نہ تھا جو میرے جسم سے سمٹ جاوے، مہر نبوت کو چوم لے۔ اے رسول اللہ اس سے بہتر میرے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بتا تو صحیح سینے سے لگنے کی وجہ کیا ہے، بتا تو صحیح تو میرے گلے سے کیوں لگا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے میں مدینے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، تندور تپا ہوا تھا، تندور میں آگ جلی ہوئی تھی، آٹا کوئی نہیں تھا، روٹیاں لینے والا کوئی نہیں، روٹیاں پکانے والا کوئی نہیں تھا۔ مدینے کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے رومال کو تندور کے اندر ڈالتا، یوں کر کے باہر نکالتا اور کہتا دیکھو دیکھو آگ نے اس رومال کو کچھ نہیں کہا، کوئی کنارہ نہ جلا، کوئی پلہ نہ لگا، کوئی پلہ نہ جلا۔ پھر دوبارہ یوں کر کے وہ آگ میں ڈالتا، پھر باہر نکال لیتا، پھر آگ میں ڈالتا۔ اللہ اکبر، مجھے بھی تجسس ہوا، پریشانی ہوئی، میں بھی آگے ہو گیا اور میں نے جا کے اس رومال کو دائیں بائیں سے نچوڑا، اپنی مٹھی میں لے کے ہاتھ لگایا، کوئی کیمیکل نظر نہیں آیا، کوئی مجھے سپرے نظر نہیں آیا، کوئی دوائی نظر نہیں آئی۔ کملی والے پتہ ہے میں نے اس سے پوچھا میاں بتا اس آگ کو رومال کیوں نہیں چھوتی؟ کہنے لگا او جوانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ہاں کہ تجھے پتہ ہے اس رومال کو آگ اس لیے نہیں ہاتھ لگاتی، اس رومال کو آمنہ کے لال کملی والے کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ اور اس وقت میرے دل میں خیال آیا جسے پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی، جسے سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے جلائے گی؟ نعرے تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرے تکبیر۔ نبی علیہ السلام کا صحابی گھر کے اندر آتا ہے اور بیوی آتے گھر کے اندر رولا ڈالتی ہے۔ جھگڑا یہ نہیں ہوتا روٹی نہیں لے کے آیا، سالن نہیں لے کے آیا، سبزی نہیں لے کے آیا، جھگڑا یہ نہیں ہوتا سامان لے کے نہیں آیا، بلکہ کہتے میاں کتنے دن ہو گئے فرمائش کرتے ہوئے، کب میری چاہت پوری کرے گا، کب میری فرمائش کرے گا؟ یہ فرمائش نے کپڑے کی نہیں، نئے مکان کی نہیں ہے، پکے مکان کی نہیں، دھن دولت کی نہیں، اولاد کی نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا گا بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اچھا کتنی جلدی میرے مزاج کو، میری خواہش کو بھول جاتے ہو، میری فرمائش کو بھول جاتے ہو۔ میں نے کتنے دنوں کے آپ سے کہا تھا کہ جو عطر آپ لگاتے ہو، جو خوشبو لگاتے ہو مجھے لا دو، اگر اپنے پیسوں سے نہیں لا کے دیتے ہیں میرے پاس کو جمع پہنچی ہے مجھے میں دے دوں گی، اگر آپ وہ بھی نہیں لیتے تو مجھے دکان بتا دو، میں کسی کو بھیج کے منگوا لوں گی، اپنے بھائی کو بھیج کے ابا کو بھیج کے منگوا لوں گی، اگر کوئی لانے والا نہ رہا تو پردہ اوڑھ کے میں خود لینے چلی جاؤں گی۔ کمیاں اچھا اب کیا چاہتی ہے کہ مجھے خوشبو لا کے دے؟ تیرے جانے کے بعد میں نے بکسا کھول کے دیکھ لیا، الماری کھولی، تیرے تکیے تیرے گدے کے نیچے ڈھانپ لیا، یہ خوشبو مجھے کہیں سے نظر نہیں آئی، پتہ یہ خوشبو کہاں سے لگا کے آتا ہے؟ اتنا کہنا تھا نبی کا صحابی دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، زاروں قطار رونے لگا کہ بتا میں نے تیرے سے خوشبو مانگی کوئی دل تو نہیں مانگا، میں نے تیرے سے ایسی فرمائش تو نہیں کی ہے کہ جس کو دینے کے لیے تیری آنکھوں میں رونے آ جائے۔ کہنے لگا رب اکبر کی قسم میں جان مانگتی دے دیتا، مال مانگتی دے دیتا، دل مانگتی دے دیتا، لیکن تو نے چیز ہی میرے سے وہ مانگی، کہاں سے خوشبو لے کے آؤں؟ جس مارکیٹ سے خوشبو لایا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی۔ مطلب نہیں سمجھی، کسی کے دکان کرائے پہ ہوگی خالی کرا لی ہوگی، کسی کے مکان کے اندر اس کی بیٹھک میں عطر کا اللہ بٹھیا لگا کے بیٹھا ہوگا، اس نے اپنی بیٹھک خالی کرا لی، اور چلو کہیں اور جا کے دکان کر لی ہوگی، مدینے کے اندر میرے عزیزوں پھری لگاتا ہوگا یا اپنے گھر کے اندر بیچتا
بیچتا ہوگا کہ جب اس کے پاس ادھر ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، وہ ادھر کی دکان ہی بند ہو گئی، کہاں سے ادھر لے کے آئے گا؟ کہ تجھے پتہ نہیں سید الاولین والآخرین جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ فردا فرما گئے کہ اس خوشبو کا رحمت والے نبی سے کیا تعلق؟ کہ تجھے پتہ ہے گرمیوں کا مہینہ تھا، اللہ اکبر، دھوپ بڑی تیز تھی، مدینے کی گرمی بڑی سخت تھی، میرے جسم پر دانے نکلے ہوئے تھے، جہاں کھجلی کرتا دپڑ سا بن جاتا، لال رنگ کا نشان سا بن جاتا، مسجد نبی کے کونے میں بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے تھے، کبھی ادھر خارج کرتا، کبھی ادھر خارج کرتا، کبھی یوں کرتا یوں کرتا، اچانک مدعا کے چہرے والے کی میرے پہ نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا میرے یار کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا رسول اللہ گرمی دانوں نے پریشان کر دیا، جہاں سینے کا قطرہ گرتا ہے دانا بن جاتا ہے، آپ نے فرمایا میرے قریب آ جا، میں اللہ کے نبی کے قریب چلا گیا، کہ دانے تجھے رات کو بھی ٹکنے نہ دیتے ہوں گے، دن میں بھی سکون نہ کرنے دیتے ہوں گے، ان دانوں کی وجہ سے میری یار پریشان ہے نا، ہاں بے چین ہے نا، کبھی تیرے پریشانی دور کر دی جائے گی، کہاں کہاں تیرے دانا نکلا، یہاں نکلا یہاں نکلا، آگے پیٹ پیچھے کمر پہ نکلا، بغلوں میں بازو میں نکلا، رحمت والے نبی نے فرمایا اچھا اپنا کرتا اٹھا دے، کرتا اٹھا دیا، فرمایا اسے اتار دے، جب کرتا اتار دیا اللہ کے نبی آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اپنا دھڑ میری جھولی کے اندر ڈال دے، رحمت والے نبی کی جھولی کے اندر نبی کے وفادار نے اپنا سارا جسم ڈال دیا، پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ تک لے لیے اور اپنے منہ سے تھوک نکالا اور تھوک نکال کر اپنا لابیدان ان کر کے ہاتھوں پہ ملا، اور ہاتھوں پہ ملنے کے بعد نبی کا یار کہتا ہے ایک ہاتھ میری کمر پر، دوسرا ہاتھ میرے پیٹ پہ پھیرنا شروع کر دیا، سینے پہ پھیرنا شروع کر دیا، جب 2-4 مرتبہ آپ نے ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا بتا درد کیسا ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کے جسم کی طرف دیکھا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، کملی والے آپ درد کا پوچھتے ہو، میرے جسم سے تو اللہ نے دانوں کا نشان بھی ختم کر دیا ہے، پھر دھو کے کہنے لگے میری گھر والی جہاں جہاں تھوک لگا تھا کتنی مرتبہ نہا لیا اور حصوں کو کتنی مرتبہ دھو لیا، آج تک وہاں سے خوشبو نہیں گئی، کہ پھر بتا ادھر کہاں سے لایا؟ کہ رب اکبر کی قسم ہے یہ مشک و عنبر کا کمال نہیں، محمد عربی کے تھوک کا کمال ہے، ایسا شان والا اللہ نے نبی عطا فرمایا، ہر معاملے کے اندر تربیت کر کے گئے، ہر معاملے کے اندر اللہ دین میرے عزیزو 1 2 3 4 دیواروں کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے، بنی الاسلام علی 50 شہادت واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایک دیوار نماز کی، ایک میرے عزیز و رمضان کی، ایک زکوٰۃ کی، ایک حج کی، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر لینٹر قائم نہیں رہے گا، جن کے بغیر چھت قائم نہیں رہے گی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ قاری صاحب نے بھی اعلان کیا اوپر والی مسجد پہ کمرہ بنانا ہے، بعد کمرے کی ہوتی کوئی اینٹیں دے دیتا، بعد کمرے کی ہوتی کوئی بجری کرش دے دیتا، بعد کمرے کی ہوتی کوئی سریا دے دیتا، بعد کمرے کی ہوتی میرے عزیز ہو کوئی کلی کا سامان دے دیتا، قاری صاحب کا اگلے اعلان سنو کھانے پہ برتن بھی آنے گے، بچوں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، بچوں کے لحاظ کا انتظام بھی کرنا ہے، معلوم ہوا کمرہ خالی نہیں سجدہ کمرہ کمرے والوں سے سجدہ ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو نماز پابندی 5 وقت کی نماز ہے، میرے عزیزو گھر مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے جاتا ہے، گھر مکہ شریف میں مکے کے اندر نماز پڑھنے جاتا ہے، لیکن اخلاق کا بد کردار ہے، زبان کا بڑا گندا، یہ نماز اسے کامیابی نہیں دلائے گی، میرے پیاروں روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد برائی شروع کر دی، چغلی غیبت شروع کر دی، لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دی، دکان پر بیٹھ کر مزاج میں تلخی لے آیا، میرا یہ روزہ انسان کو کامیاب نہیں کرائے گا، اسی طریقے سے میرا عزیزو حج کر کے آیا، اپنوں کا پیسہ غیروں کا پیسہ دبا کے کر کے آیا، میرے عزیزو یہ حج کام نہیں آئے گا، اسی طریقے سے میرے عزیزو مال کہیں سے کمایا، مشتبہ مال تھا، حلال سے زیادہ حرام کی بواری تھی، یہ زکوٰۃ کامیابی نہیں دلائے گا، مال کو پاک کرنے کے لیے، حج کو مقبول کرانے کے لیے، نمازوں کے سجدوں کو اللہ کے دربار میں کامل کرانے کے لیے، روزے قبول کروانے کے لیے میرے عزیزو سب سے پہلے اپنا کردار بنانا پڑے گا، کردار انسان کا اس وقت تک نہیں بنتا جب انسان من کا سچا نہیں ہوتا، جب دل
دل سچا بن گیا، جب دل میں میرے عزیز اللہ کی محبت کا غلبہ آ گیا تو یہ دل حکم کرے گا کہ سب خود بخود خالی کملی والے کے تابع ہو جائے گا۔ اندر گند پڑا ہے نا سارا، 100 ڈول کنویں میں سے نکال کر سمجھو پانی پاک ہو گیا، جب تک کتا باہر نہیں نکالو گے پانی پاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، گناہوں کا پاپی کتا اندر بندھا ہوا ہے، خواہشات کا جانور اندر بندھا ہوا ہے، نفس کو تباہ کرنے والا، ہماری نیکیوں والے تھیلے کو سوراخ کر کے خالی کرنے والا، یہ جانور جب تک باہر نکال کے نہیں پھینکیں گے اس وقت تک میرے عزیزو ہماری کوئی چیز بھی ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اسی لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو دین، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں مسجد نبوی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھانپنے آیا، جانچنے آیا، یہ اللہ کا واقعی رسول ہے، چہرہ بتلا رہا تھا جھوٹے کا نہیں، اور صاف جمال بتلا رہے تھے یہ رسولوں کا رسول ہے، آنکھوں کے اشارے بتلا رہے تھے، یوں آنکھ گما دے خدا قبلہ بدل دے، انگلیاں بتا رہی تھی یوں کر کے اٹھا کر پیالے کے اندر انگلی ڈال دے، اتنا پانی جاری ہو جائے، جانور ویسی صحابہ انسان سارے پانی پی جائے، زمین پر قدم رکھ دے، ارض الوبا کو اللہ شفا والی زمین بنا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے گئی اور کہنے لگی کیف تجد یا بلال، کیسی تیری طبیعت؟ اللہم لعنت الکفر والمشرکین، اللہ لعنت کرے کافر و مشرکوں پر، ہمارے گھر سے مکے سے جنہوں نکال کر ارض الوبا، اللہ اکبر، بیماری والی جگہ میں لا کے پھینک دیا، اتنا بخار ہے اترتا کوئی نہیں۔ جب میرا نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئے اس وقت بیماری وبا بخار کی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی بیمار تھا۔ اماں کہنے لگی میں ابو بکر کی حالت معلوم کرنے گئی، میں نے کہا کئی فتح یا ابا بکر، ابو بتا طبیعت کیسی ہے؟ اللہم لعن الکفر والمشرکین، اللہ لعنت کرے مشرک و کافروں پر، اللہم اہلک الکفر والمشرکین، اللہ ہلاک کر دے۔ غصے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بھی بخار ہے، تو ابو بخار میں تنگ آ گیا، تیرا بلال بھی بڑا پریشان ہے، کیا ہوا؟ ارض الوبا، مدینے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، پاک پیغمبر میرے عزیز و حجر مبارک سے مسجد نبوی میں آئے، سب بیماروں کو اپنے پاس بلا لیا، سب صحابہ کو اپنے پاس بلا لیا، آ جاؤ میرے یارو، سارے صحابہ جب آ گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کس نے بیمار، کس نے پیٹ کے درد کی اللہ پر گزارش کر دی، آپ نے فرمایا میرے یاروں میں طبیب کو نہیں بلاؤں گا، میں ڈاکٹر کو نہیں بلاؤں گا، میرے صحابہ ذرا اپنا منہ کھول کے زبان باہر نکالو۔ صحابہ کرام نے زبان باہر نکالی، پاک پیغمبر نے شہادت کی انگلی اٹھائی، فرمایا یہ انگلی اوپر ظاہر کرو، صحابہ کرام نے انگلی ظاہر کر دی اور آپ نے اپنی زبان پر یوں کر کے اپنی انگلی لگا کے تھوک لگا لیا، لابے دہن لگایا، پھر فرمایا میرے صحابہ ایسے کرو، سارے صحابہ نے کیا، فرمایا جہاں کھڑے ہو یہاں یوں کر کے اس مٹی کے اوپر ہاتھ لگا دو، انگلی کے پورے کو جتنی مٹی لگے گی ساری مٹی چھاڑ لو اور اس مٹی کو اندر کر لو۔ صحابہ کرام نے جب یہ کیا آنکھیں صحابہ کرام کی کھلی، اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجذام، غبار المدینہ شفاء من کل داء۔ اے لوگوں، اللہ نے میرے مدینے کی مٹی سے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا محمد جہاں جائے گا رحمت کا بسیرا ہوتا جائے گا۔ اے لوگوں، اگر کوئی ایسا بیمار آ جائے جس کی بیماری لا علاج ہو، جس کی بیماری کا پتہ نہ لگتا ہو، پتہ لگ گیا ڈاکٹر اتنے بڑے پیسوں کے مانگے، اللہ اکبر، اسے چاہیے میرے مدینے میں آ جائے، میرے مدینے میں نہیں آ سکتا، میرے مدینے کی مٹی کہیں سے منگوا لے، صرف چند ذرے انگلی کے پورے پہ لگا کر میرے مدینے کی مٹی کو چاٹ لے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا مٹی پیٹ کے اندر جائے گی، بڑی سے بڑی بیماری انسان کے جسم سے نکل کے باہر آ جائے گی۔ شان تو یہ مقام تو اللہ نے عطا فرمایا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مسجد نبوی میں آیا، صحابہ کا مجمع، کون لوگ بیٹھے؟ نہ جن کی اپنی مکان اپنا مکان ہے، نہ کوئی اپنی دکان ہے،
پہلے ہی لٹے پٹے مکے سے واپس آئے، مکے سے ہو کے آئے، کچھ بھی چپ کے چادر کے نیچے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں۔ فاطمہ بھی آئی گئی، 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ کے رخصتی کو، علی کے گھر 3 دن ہو گئے کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہ ملا۔ حالت یہ خود بار بار گھر آ کے پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو آیا؟ نہیں۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور ایک باغ میں چلے گئے، زمین کے اوپر خود بخود درخت سے قدرتی کھجوریں چھوارے ایک ڈوکے زمین پہ گرے ہوئے تھے، جب مٹی پہ گرے تو کھجوروں کے دائیں بائیں مٹی لگ گئی۔ آپ نے ایک مٹی والی کھجور اٹھائی، اس کو جھاڑا، کہا عبداللہ کھائے گا؟ کہا رسول اللہ مجھے تو طلب کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کھاؤ نہ کھا، میں تو کھاؤں گا۔ جب وہ مٹی والی کھجور منہ میں لی، ٹھنڈا سانس لیا، مسکرا کے فرمایا اے عبداللہ تجھے کیا پتا آج 4 دن کے بعد کھجور کا دانہ میرے پیٹ کے اندر گیا ہے۔ یا تو شام کو چائے نہ ملے سر میں درد ہو جاتا ہے، صبح بیٹا میز کو ٹھوکر مار کے جاتا ہے، کہتا بابا کو پتہ نہیں میں انڈے سے ناشتہ کرتا ہوں۔ ماں کہتی تیرا باپ رات دیر سے آیا تھا، یاد کوئی نہیں رہا؟ اچھا ابو کو سب کچھ یاد ہے، ہم یاد، ایسی گالیاں دے کے جائیں گے۔ نماز روزہ حج اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں کامل ہے، لیکن ہماری اخلاقی زندگی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ بیوی سے پوچھ لو رو کے دکھائے گی، بیٹے سے پوچھ لو باپ کے لیے رو کے دکھائے گا، بیٹی سے پوچھ لو کہ ماں کے پاس روٹی پکانے کے وقت نہیں، والی کی تربیت کیا کرے گی؟ اس سے پوچھو تو صحیح، جب سسرال میں مکے سے سسرال آ رہی تھی، آدھا گھنٹہ تجھے اسٹیج سے لے کر پھولوں والی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے لگا تھا، آدھا گھنٹہ۔ یہ چاچا ملنے آ رہا ہے، یہ ماما ملنے آ رہا ہے، ارے کو رو کر کے مل رہی تھی کہ یہ میرا خیر خواہ، یہ میرا خیر خواہ۔ سسرال کے اندر آنے کے بعد پیترا ہی بدل گیا، نہ چاچا اچھا لگا، نہ تایا لگا، نہ ماما اچھا لگا، تاکہ ماں باپ اچھے نہ لگے۔ ہر وقت کمرے میں سے آواز آ رہی ہے، ماں باپ سن کے خون کے آنسو رو رہے ہیں، یہ اندر کہہ رہی ہے مجھے رکھ، یہ اپنے ماں باپ کو رکھ، تیرے دوسرے بھائی مر گئے، تو نے ماں باپ کی ذمہ داری کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ نہ میری بچی اگر پردے کے اندر بیٹھ کے سن رہی ہے، یہ ایسا کڑوا بول ہے کسی کے ماں باپ پر انگلی اٹھانا، یہ ایسا کڑوا بول ہے رب کعبہ کی قسم، یہ اتنا کڑوا بول ہے اگر تیرے منہ سے نکلتا ہے تو اس کی کڑواہٹ ساتوں آسمان زمین کے اندر پھیل جاتی ہے، پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی نحوست سے پھلوں کی مٹھاس بھی چلی جاتی ہے، سبزیوں کا ذائقہ بھی چلا جاتا ہے، پانی بھی کھارا ہو جاتا ہے۔ نوشیروان عادل بادشاہ اپنی سلطنت کی سیر کریے نکلا، راستے میں چلتے چلتے بھیس بدل کے جا رہا تھا، ایک انار کے درخت کا باغ آ گیا، مالی سے کہنے لگا میاں پردیسی ہوں، یا میرا جاننے والا کوئی نہیں، روٹی تیرے سے نہیں مانگتا، اپنے باغ میں سے مٹکے میں سے پانی کا پیالہ پلا دے تاکہ میرا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے۔ مالی بڑا خدا ترس تھا، اس نے انار کا درخت سے ایک انار توڑا، اس کا رس نچوڑ کر پیالے میں ڈالا، اور نوشیروان عادل بادشاہ کو بلایا، پہلا گھونٹ پیا، اتنا میٹھا تھا، اتنا ذائقہ تھا، ساری تھکان اتر گئی۔ کہنے لگا میاں بتا کون سی کھاد ڈالتا ہے، میاں بتا کون سا اسپرے کرتا ہے، کون سا پانی اس کو لگاتا ہے، اتنی مقدار میں پانی دیتا ہے۔ مالی کہنے لگا نہ بات پانی کی، نہ کھاد کی، نہ مقدار کی، ایک پھلوں کے اندر مٹھاس اس وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اس ملک کا جو حکمران ہے وہ نیت کا بڑا اچھا ہے، اس کی نیت کا اثر نسلوں پہ پڑ رہا ہے، اس کی نیت کا اثر خاندانوں پہ پڑ رہا ہے۔ نوشیروان کہنے لگے میں نے جاتے ہوئے مالی سے کہا کہ ایک گلاس مجھے اور پلا دے، ایک پیالہ مجھے اور پلا دے۔ مالی گیا اور میرے دل کے اندر خیال آیا واپس جاؤں گا، شاہی فرمان جاری کروں گا اور کہوں گا یہ شاہی ملکیت کے اندر باغ دیا جائے، اس انار کو ہم استعمال کریں گے، شاہی خاندان کے لوگ استعمال کریں گے۔ میرے ملک میں انار اتنا اچھا اور دنیا نے استعمال کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں مالی انار کا رس لے کے آ گیا، نوشیروان عادل بادشاہ نے ایک گھونٹ منہ پہ لگایا، اتنا کڑوا تھا، تھوک تھوک کے تھک گیا، ترش ذائقہ تھا۔ کہنے لگا میاں باغ بدل گیا یا درخت بدل گیا؟ باغ بھی وہی درخت بھی وہی ہے، بتا کیا ہوا؟ پہلا پیالہ پیا اتنا میٹھا، دوسرا پیا اتنا کڑوا۔ کہنے لگا چاچا وہ سمجھ میں آ گئی، درخت بھی وہ ہے، ٹہنی بھی وہ ہے، آگے والے سے پیچھے والا انار توڑ کے لایا۔ اور میاں بات انار کی نہیں، بات بال کی نہیں، لگتا ہے اس ملک کا بادشاہ ہے، ابھی ابھی اس کی
نیت کے اندر فطور آ گیا، اس فطور کا اثر پھلوں کے اندر پڑا، اس کا میٹھا ذائقہ کڑواہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ میٹھا ذائقہ، کہاں بادشاہ، کہاں پھل، کہاں درخت، کہاں انار، کہاں جوس۔ اگر اتنی دور میرے عزیزوں نیت کا اثر پڑتا ہے، اس کو گودی میں سلا کے لوریاں دے رہی ہے، اس پہ نیت کا فرق اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک کما رہے ہو، اگر نظریہ سوچ غلط ہے، اللہ کے دین کے دشمن بنانے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ گھر کے اندر سب کی سوچ علیحدہ ہے، باپ کہتا ہے بیٹے کو دھوکہ دے دوں، بیٹا کہتا ہے باپ کو دھوکہ دے دوں۔ اس امت پر یہ زمانہ آنا تھا کہ بیوی بھی میرے عزیزوں بڑی فراغ دلی سے شوہر کے آگے جھوٹ بولے گی، اور شوہر بھی بیوی کو دھوکہ دے گا۔ کائنات کے اندر سب سے گوڑا، سب سے پیارا، نازک رشتہ یہی ہوا کرتا ہے۔ اس رشتے پر خاندانوں کی بنیاد ہوتی ہے، اس رشتے پر نسلوں کی بنیاد ہوتی ہے، اس رشتے پر میرے عزیزوں ملکوں کی آباد ہوتی ہے۔ اگر نسل اچھی ہو تو خاندان، گھر اچھا ہوتا ہے، گھر اچھا ہو تو خاندان اچھا ہوتا ہے، خاندان اچھا ہو تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا معاشرے کو خراب کرنے والا موبائل نہیں ہے، یوٹیوب چینل نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے، یہودیوں کی محنت نہیں ہے، معاشرہ تو ہماری گود سے خراب ہوا۔ معذرت کے ساتھ اس وقت معاشرہ ہماری گود سے خراب ہوا، پیٹ میں آیا تھا، میں نے اس پر ظلم و ستم کے، دنیا کی ترقی کے چھرے چلانے شروع کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ بھی میرے دل میں خیال نہیں آیا تھا میں اسے حافظ بناؤں گی، ایک مرتبہ بھی دل میں خیال نہیں آیا تھا میں اسے جنازے والی بندی کی وارث بناؤں گی، ایک مرتبہ بھی دل میں خیال نہیں آیا تھا اگر میں مر گئی کہ میری قبر کے پاس کھڑا ہو کے رو کے دکھائے گا، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرمائے گا۔ یہ تو دل کے اندر خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، جب یہ گود میں آیا کہہ رہی تھی اس کو میں دادے کے سائے سے دور کروں گی، چچے تائے کے سائے میں نہیں دوں گی، یہ میرا ہے، پہلا میرا ہے، میں تو اسے اپنے گھر لے کے جاؤں گی، بڑا ہوگا اپنی امی کے یہاں بھیج دوں گی، تیرا سائے بھی پڑھنے دوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا فرشتوں لکھ لو جو یہ کہہ رہی ہے اس کو قائم رہنا، فرشتوں پر نوٹ کر دو، فرشتوں کو دستخط کر دو، ایگریمنٹ کر دو۔ 3 مرتبہ بلو، وہ کہنے لگا چل اللہ کی بندی، نا 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 بھائی میں نے کوئی نہیں ماننی، میں اللہ کی قسم کوئی نہیں مانوں گی، اس کی خاطر میں تیرے سے طلاق لے جاؤں گی۔ اللہ کہتا ہے بس فرشتوں یہ منظر یہ نقشہ سارے کا سارا کھینچ لو، مووی بنا لو اور میرے فرشتے پر 5 انگلیوں کے انگوٹھے لگوا لو۔ اللہ اکبر، جب انگوٹھے لگے میرے عزیزوں، جب اس نے جوانی میں آ کے باپ کی داڑھی کو پکڑا، ماں کہنے لگی بغیر تا شرم تو نہیں آتی؟ اللہ کہنے لگے نہیں نہیں اس نے نہیں کیا، تو نے کیا تھا، آج تیری سوچ تھی، تیرے دودھ کے اثر کو آج اللہ اکبر اتنا تیرے دودھ کی داروں کا اثر تھا کہ اس دودھ نے آج باپ کے منہ پر تھپڑ مروا دیے، اتنا اثر تھا اس نے بھائی کا گریبان پکڑوا دیا، اتنا اثر تھا اس نے بہنوں کا حق عدالت کے اندر جا کے غصب کروا لیا، یہ تیرے دودھ کے قطروں کا اثر تھا۔ کاش دودھ پلاتے میں سینہ بھی چھپاتی، اس کا منہ بھی چھپاتی، جتنی دیر درود پڑھتا، درود شریف پڑھتی، جتنی دیر درود شریف پڑھتا قرآن کو رو کے پڑھ کے سناتی، جتنی دیر درود شریف پڑھتا کمرے کے دروازے بند کر کے بتی بجھا کے دودھ پلاتی۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں سے جنت کا وارث بنا دیتا، تجھے جنتی حوروں کی سردارن بنا دیتا۔ دل کے پھپھولے جل گئے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سبحان اللہ۔ اب لگا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، امام صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ 75% مجمع ایسا ہے، 75% مجمع ایسا جس کی بستی ملوک میں دکانیں ہوں گی، صبح نکل کے آتے ہو، صبح نہ چاچے کی خوشی میں، نہ تائے نہ مامے کی خوشی میں، نہ کسی کی موت میت میں، صبح نکلتے ہو رات کو 12 بجے گھر جاتے ہو، یکل مندی ہے، کون سے کالج میں پڑھے ہو، کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہو، کون سے کالج سے لا کیا ہے، کام سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اتنی بے وقوفی تو شیطان نے نہیں دکھائی جتنا انسان دکھا رہا ہے۔ کیا فائدہ اس کمائی کا جو کمائی تجھے منہ دھونے کی فرصت نہ دے، جو کمائی تجھے خدا کے آگے جھکنے کی فرصت نہ دے، جو کمائی سارا دن میں قرآن کھولنے کی فرصت نہ دے۔ کیا فائدہ اس کمائی کا جتنی دکان کے اوپر تُو نے مدینے کی تصویریں اور نعتیہ سال لگا رکھے ہیں، تجھے تو چاہیے تھا
روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا، لیکن کتنا بدنصیب تم نے سال میں 100 مرتبہ نہیں پڑھا۔ پھر سوچ، اللہ نے بھی پرونوٹ لے لیا، ایگریمنٹ لے لیا، اگر میرے سے دور رہ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر اگر میرے سے دور رہ کے کمائی کرے گا تو آجا پھر مقابلہ کر، بستی ملوک میں تیرا مقابلہ کروں گا، اللہ اکبر، ملتان لاڑ جائے گا مقابلہ کروں گا، دنیا پر چلا جا وہاں تیرے پیچھے آؤں گا، یا اللہ کہاں جاؤ، اگر مکے بھی آئے گا وہاں تیرا مقابلہ، مدینے میں مسجد بلال مارکیٹ میں کھجوروں کی دکان کرے گا، اگر مدینے میں رہ کے بھی میرا باغی بنے گا، مدینے میں رہ کے نماز کا سجدہ نہیں کرے گا۔ پھر سن، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ اکبر، اگر مدینے میں رہ کے میری نافرمانی کی تو وہیں آ کر میں تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، تجھے لکھ پتی سے میں کھک پتی بنا دوں گا۔ آج تیرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، اللہ اکبر، کل تو نمازوں کے سجدے کرے گا، میں تجھے اللہ اکبر قبول نہیں کروں گا۔ جس دکان کے آگے کھڑا تھا وہ دکان تیری کوڑیوں میں بکواؤں گا، جس مکان کے اندر تُنے تنکا جوڑ کے آسیانہ بنایا اس مکان کے اندر دوسرے لوگ آ کے برساؤں گا۔ میں بھی تیرا رب ہوں، لے میرے سے ٹکر، آ میرے مقابلے میں، دنیا کا مال، دنیا کا جاؤ جلا اللہ میرے ایک جھٹکے کی مار ہے، میں اشارہ کروں گا تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، پھر میں بھی تیرا رب ہوں۔ آج تجھے دکان پہ بیٹھ کے مسجد کا دروازہ نظر نہیں آتا، کل تو میرے دروازے پہ بیٹھ کے جھولی پھیلائے گا تو مجھے ہی نظر نہیں آئے گا، اگنور کروں گا، تیری طرف ہی دیکھوں گا، حتیٰ کہ مسجد کے نمازیوں کو کہوں گا یہ ڈھونگی ہے، بھی ڈھونگ نچا رہا ہے، تجھے مسجد کے دروازے سے لوگ دھکے مار مار کے نکالیں گے، کہیں گے چل چل پاپا بہ جا مسجد سوال نہیں خریدا۔ اللہ اکبر، خبردار اے بندہ، ایسا دکھانے سے پہلے، ایسی نوبت آنے سے پہلے آجا میرے سے صلح کر لے، میرے سارے دوستی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے اجالے میں شرم آتی ہے، رات کے اندھیرے میں آجا، مسلے پہ بیٹھتے شرم آتی ہے، لیٹا لیٹا آنکھیں بند کر لے۔ اے میرا بندہ، اگر لیٹے لیٹے تیرا دماغ کام نہیں کرتا، اللہ اکبر، صبح دکان پہ جاتے جاتے کہہ دینا اللہ معاف کر دے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے کہہ دینا اللہ معاف کر دے، اللہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، فرمایا میرا بندہ تو نہ جانے میں کہے گا معاف کر دے، میں فرشتوں میں کہوں گا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ معاف فرما دیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اے میرا بندہ میں معاف نہیں کروں گا بلکہ میں معافی دے کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا، جہنم سے ہٹا کر جنت الفردوس کا مالک بناؤں گا۔ آج میرا اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے، میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح، ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے؟ ناراض نہ ہونا، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی۔ بے نمازی کے پاس تو بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں، بے نمازی کے پاس تو کھڑے ہونے کی اجازت کوئی نہیں، بے نمازی کی دکان سے تو سودا لینے کی اجازت کوئی نہیں، بے نمازی دعوت کرے اس کی دعوت میں جانے کی اجازت کوئی نہیں، بے نمازی اللہ اکبر خدا کا نافرمان ہو، اللہ اکبر، اس کی طرف پیار سے دیکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ جب خدا کے پیار کو ٹھکرا گیا تیرے میرے پیار کی کیا قدر کرے گا؟ میرے پیار ہو، زندگی کی جس حالت میں ہو نہیں پوری نماز پڑھ سکتے، یہ سارے مولویوں نے سادہ پیکج نکال دیا، 4 فرض 3 وتر 2 سنت 3 وتر، پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ لے کے آئے، یہ تو کبھی کبھار مفتی صاحب دو فتویٰ، یہ تو حالت سکون میں پوری نماز پڑھ، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، جس طرح تسبیحوں کی دانی مفہوم عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں اپنی ذات سے، جس طرح تسبیحوں کے دانے ایک دوسرے پہ گرتے ہیں، اتنے کم از کم 100 نفل پڑھ، کیونکہ تیرے فرائض کی کمی کو نفل پورا کریں گے، اللہ کا ذکر پورا کریں گے۔ پتہ نہیں بھائی کہاں سے فتویٰ لے کے آ گئے، یہ دکان ہے، یہ مسجد ہے، یہ مکان ہے، گھر جا کے مورتی کی طرح باندر کی طرح ٹی وی کے آگے بھی تو بیٹھنا ہے، جھوٹی سچی خبریں دیکھنی ہے، معاف کرنا معذرت میں باندر کہہ گیا ہے تو آخری انسان، مسجد کے اندر آیا 4 فرض 1 منٹ پہلے آیا، مولوی صاحب پتہ نہیں مولوی صاحب کو کون سی جلدی ہے، پتہ نہیں اس نے تیز گام کے اندر سوار ہونا ہے، پوچھو تو صحیح، واہ میرا نبی، اللہ تجھے میں نبی کیسا دیا،
جو ظہر کی نماز میں صورتوں کی لمٹ دے کے چلا گیا، فجر کی نماز میں بتلا گیا یہاں سے یہاں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز میں بتلا دیا، اللہ سے زیادہ بندوں کو کون جانتا ہے؟ فرمایا میرا بندہ شام ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہے، تجھے بھوک بھی لگی ہوتی ہے، تو نے دکان بھی بند کرنی ہے، راستے میں کتے بلے بھی تجھے ملیں گے، مسجد کے اندر مولویوں کو حکم دے دیا لم یکن الذین سے لے کر سورہ فلق سورہ ناس تک تھوڑا سا پڑھ دیا کرو تاکہ میرا بندہ ہلکی نماز پڑھ کے گھر چلا جائے اور جانے کے بعد کھانا پینا کھائے اور پھر سستا ہے اور پھر جلدی سے عشاء کی نماز پڑھا، لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھ، والضحیٰ پڑھ دیا کر، الم نشرح پڑھ دیا کر، 3-4 آیتیں پڑھ دیا کر، اللہ کیوں ٹی وی دیکھنا ہے نہیں اللہ لانگ مارج دیکھنا ہے نہیں اللہ ملک کے اندر سونے چاندی کا بھاؤ، فرمایا نہیں جلدی سوئے گا تو تہجد میں اٹھے گا، پھر بندے تیرا میرا جوڑ ہے یہ اللہ تہجد میں کھڑا ہو، پورا قرآن سنائے گا پورا سنوں گا، آدھا سنائے گا آدھا سنوں گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، میں نہیں کہوں گا بس کر میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، اے میرا بندہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا سو جائے، پھر پہلوان بن کر بادام کھا کے تیل لگا کے مصلی پر آ جا، قرآن سنانا تیرا کام ہے، سن کے رحمت والے سینے سے لگا لینا میں خدا کا کام ہے، اے میرا بندہ صبح تک قرآن سنتا رہے گا، رحمتیں میری برستی رہے گی، انوارات کی بات سے ہوتی رہے گی، برکتیں تیرے دروازے پہ آتی رہے گی، رزق کی فراوانی آتی رہے گی، بستر پہ لٹا کے بغیر اسپتال لے جائے صحت عطا فرماؤں گا، بغیر دم درود کے لیے اللہ اکبر تجھے اولاد کی نعمت دوں گا۔ عبداللہ بن سلام آخری بات، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پاس بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے 4 باتیں فرمائی، اللہ کے نبی نے 4 باتیں فرمائی، سنو اللہ کے نبی نے 4 باتیں فرمائی، فرمایا لوگوں آپس میں سلام کیا کرو، آپس میں زور سے آپس میں سلام کیا، سلام کیا مطلب جانتے سلام کیسے کریں گے؟ زور سے اور زور سے، منہ دکھا دانت ہلے پسینہ آیا اٹیک ہو گیا پھر کیوں نہیں کرتے؟ گھر میں پڑھتے کہاں مر گئے سارے جلدی روٹی لے آتا فونی، ماشاءاللہ یہ تربیت، یہ کون سے اسکول میں پڑھ کے آیا بھائی؟ ہائے میرا نبی قربان جاؤں، اگر سارا دن مکے والے ستایا کرتے، میرا نبی اپنے آنسوؤں کو صاف کر کر غمی کے اثار اتار کر ہنس کے خدیجہ کے گھر آیا کرتے، ہنس کے عائشہ کے گھر آیا کرتے، اللہ اکبر، پنڈا سارا زخموں سے گیلا ہوتا لیکن مسکرا کے بتاتے کہ مجھے کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے، گھر والوں کو اتنا آرام دیا کرتے، یا تو گھر والی کہتی ہے پتہ نہیں اللہ واسطے کب گھر سے جائے گا، مصیبت یا کے کھڑی کر دی، اللہ کی قسم نے بعض عورتوں کو بیٹھے دیکھا جب خزم گھر سے باہر نکلتے کہتی ہے اللہ شکر جان چھوٹ جائے، کہتی ہے نہیں کہتی، اب ماجی لوگ اب تمہارے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی، اچھا رہا بچوں کے سامنے میرے منہ نہ لگ، کٹر پان کھاتی جائے گی، گلاب دان میں پیل توڑ جائے، میرے منہ نہ لگ، یہ کیا میسیج دے رہی ہے بچے کو؟ بچے کو دیکھ رہے ہیں دونوں کی طرف، جانور تو نظر نہیں آ رہے، بھیڑیے تو نظر نہیں آ رہے، اللہ نے اس کو امی کا اس کو ابو کا ہے، امی ابو ایسے ہوا کرتے ہیں تو اللہ ان کی نسل سے بھی پاک رکھنا، ان کی اصل سے بھی پاک رکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا سلام کا رواج ڈالو اور زور سے کرو گے بیوی کو اس طرح جا کے بات ہوگی، خدا کی قسم گھر جا کے بیوی کو سلام کر، سن گھر کس طرح بنتا ہے، گھر جا کے بیوی کو سلام کر اور بیوی کا چہرہ دیکھ کے کہ الحمدللہ شکر اللہ کا، اللہ نے مجھے ایسا اچھا ماحول دیا، ایسی پاک صاف خوبصورت بیوی دی، کردار کی مالک دی، اللہ نے مجھے بچے دیے، یہ گھر جا کے کہیں گے تو امی کا بلڈ پریشر چچے گا 220، اماں کی شوگر ہو جائے گی 600، ارے میں لٹ گئی برباد ہوگی ببو، کیا ہویا لے ایسا طویز لائی پلایا ایک دن میں اثر کر گیا، یہ تو میرا پتہ نہیں کیا ہو گیا، لگتا ہی نہیں میرا، بیوی کے گیت گا رہا، رن مرید بن گیا لے صبح یہ بھی پہنچی ہوگی مولی غلام مصطفیٰ کے پاس، ایسا دو کہ الٹے اس کے ماں باپ پڑ جائے، صحیح کہہ رہے چاچا جی؟ نظام کر عجیب
یہ چھوڑے کو دیکھو جی میرا لگ رہا کہیں سے، یہ لگ رہا میرا کہیں سے جی، دیکھو اس کے بال کس طرح، اس کے کان دیکھو، اس کی حالت دیکھو جی، مچھر دیکھو، میرا لگا یا کہیں سے؟ شکر کر اللہ نے بیٹے کو زبان دے رکھی ہے، اس کی زبان کا شکنجہ کس رکھا ہے، اگر خدا اسے زبان دے دے تو کہ مولوی صاحب اگر میں اسے اپنا نہیں لگتا تو یہ مجھے ابا کہاں سے لگتا ہے، دیکھو اس کی حالت، اسے ابا کہنے کو دل کرتا ہے، سارا دن کوٹھے پہ کبوتر بازی، سارا دن کے اندر کیا کرتا ہے؟ میرے پیارو اللہ کی قسم ماں باپ مر جائیں، فرمایا اولاد گناہ نہ کرے، اولاد زمین پر گناہ کرتی ہے، جو کرتی ہے اللہ سارا نقشہ قبر میں ماں باپ کو دکھاتا ہے، اور میرے عزیزوں اگر ماں باپ کو سارا نقشہ اولاد کا ماں باپ کو دکھاتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کو اچھی صحبت دیں، اگر اچھی صحبت دیں گے تو سارا اثر بے اولاد کے اوپر آئے گا، لیکن بدنصیبی اللہ اکبر گھر میں جاؤ تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری حضور نے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ سوڈان کے خطیب منبر پر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے، وہاں کے مفتی اعظم منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو ایک بھوکے کو ایک منٹ کا خطبہ دیا، فرمایا لوگو سفید درست فرماؤ۔ اس سے پہلے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، عبدالحنان کی طرح کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، منبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا او لوگو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ یہ کہہ کے منبر سے نیچے اتر آئے، 10 روٹیاں ایک ایک کر کے تقسیم نہ کرنا، اس کے بجائے 2 کو بٹھا کے 5 کھلا دو، ساری رات رجے سوئیں گے، کروٹیں وہ بدلتے رہیں گے، رحمت اللہ ہمارے بستر پر برساتے رہیں گے۔ اوے لوگو سلام میں پہل کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، 2 ناراض لوگوں میں صلح کرواؤ، رشتہ داریوں کو عروج دو، آپس میں تعلقات بڑھاؤ۔ چوتھا فرمایا جب رات کو ساری مخلوق سو جائے تو بستر سے اٹھو اور مصلی پر بیٹھ کے اللہ کو رو کے تھوڑا سا دکھا دو۔ 4 کام، سلام کا رواج کرو، سلام کا رواج ڈالو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ناراض لوگوں میں صلح کراؤ، رات کو جب مخلوق سو جائے تو تھوڑا سا اللہ کو رو کے دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا سنو اللہ کے نبی جی، فرمایا 4 کام کر کے تو آ جا، قیامت کا دن جہاں نظر پڑ گئی ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ 4 کام یہ دین ہے، نماز روزہ حج زکات، اس دیواروں کے سائے میں جو کلمے کی چھت ہے یہ دین ہے۔ یہ دین میرے عزیزوں اپنی نگری میں عام کرو، اپنے گھروں میں عام کرو، اپنے بازاروں میں عام کرو، میں بھی اس کے لیے تیار ہوں، آپ بھی تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون سارے کی بات ہے، مالک کائنات فرشتوں سے فوٹو کھچوا لے، تیری یادداشت کمزور کوئی نہیں، اللہ تجھے پتہ ہی وعدہ کر کے جا رہے ہیں ابھی عشاء کی نماز ہوگی، اللہ فرماتے عبدالحنان ایسے وعدے تو انہوں نے بہت کیے، اچھا اللہ لیکن میں ان کا رب ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان کے ہر وعدے پر یقین کر لیتا ہوں، یا اللہ اچھا کل بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، پرسوں بھی کیا تھا، ترسوں بھی کیا تھا، اللہ کب 50 سال ہو گئے حاجی نذیر کو، 36 سال ہو گئے محمد بشیر کو، 34 سال ہو گئے اکرم کو، 15 سال ہو گئے انصر کو، اچھا کہ روزانہ وعدہ کرتے ہیں، جب ویتر پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے کہتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجر۔ اتنے وعدے کر کے جاتے ہیں لیکن باہر نکلتے ہیں سارے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ عبدالحنان سے پکا وعدہ لے لے، پھر میرے عزیز ذرا ہاتھ اٹھاؤ اور کہتے ہیں انشاءاللہ پورے دین پہ عمل کریں گے، پکا وعدہ، چہرے پہ حضور کی سنت کو سجائیں گے، جن کی ہے نہیں انہیں میں کہتا کوئی نہیں، اللہ کے نبی کی محبت رکھوا نہیں سکی تو عبدالحنان کیا رکھوائے گا، اور جن کو محبت ہے جنہوں نے اتنی رکھی ابھی وعدہ کیا بتاؤ اس داڑھی کو کون بڑھائے گا؟ پکی بات ہے، یہ سارے مدرسے کے طالب علموں نے ہاتھ اٹھائے، ابھی سب نے کہا تھا انشاءاللہ، اللہ نے کہا تھا عبدالحنان روزانہ توڑ جوڑ چلتا ہے، میں جانے ہیں، بتاؤ کون سنتوں کو سجائے گا؟ دعا میں دیتا ہوں 5 دعائیں لے لو، اللہ جو بھی داڑھی رکھنے کا ارادہ کرے اس کے حد میں بھی
اللہ جن کی ہے ان کے اپنے 5 دعائیں قبول فرما. اللہ زندگی اسلام پر عطا فرما, خاتمہ ایمان پر نصیب فرما, شہادت کی موت عطا فرما, مدینے کا مدفن نصیب فرما, حوض کوثر پلا, دنیا آخرت میں حضور کا پوش نصیب فرما. کون نیت کرتا ہے اللہ 5 دعائیں اس کے اپنے قبول فرمائے. کرو نیچے ہاتھ کرو, اب کھڑا ہو کے دکھائے جس کی چھوٹی داڑھی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد پوری کروں گا. بسم اللہ. کون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ بسم اللہ. اور بھائی, اور بھائی, اور بھائی, ماشاءاللہ, اور بھائی, اور بھائی, ماشاءاللہ, اور بھائی. کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو, کھڑے رہو, ماشاءاللہ, کھڑے رہو, کھڑے رہو. اور بھائی, اور بھائی, اور بھائی. اٹھو اٹھو اٹھو. تمہارے گھر کے آگے سے رحمت, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہے ہیں. اللہ یہ وعدے میں سچے, باقی سب نے وعدہ کیا تھا, سب نے کیا. دیکھ لو بھائی, اللہ کے رب نے میرے سے گلا نہ کرنا. انہوں نے باہر نکلنے کی مہلت نہیں مانگی, گھر کے اندر وعدہ توڑ دیا. ہاں, اور کر لو میرے عزیزو, وعدہ کر لو, پوریاں تو اللہ ہی کرے گا. وعدہ کر لو, انسان تو کمزور ہے, پوری اللہ ہی کرے گا. اور اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, ماشاءاللہ. اللہ کسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, کسی سال اللہ حج کے لیے قبول فرمائے. ماشاءاللہ, الحمدللہ. جب اتنی کافی ہے میرے بھائی, 5 نمازوں کا تو سارے وعدہ کرو, اپنی ذات پر قسم اٹھاؤ. جو نماز جنہوں نے نہیں پڑھی, ہمیں تو مجبوری ہے, سفر کریں گے. جو پڑھ کے آگے وہ جا سکتے ہیں. جنہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی, اپنے نفس پر قسم دے دو کہ بغیر نماز پڑھی نہیں جاؤں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ دیکھ لینا, دیکھ لینا. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. قرآن سیکھو, قرآن سکھاؤ. قرآن کا نہ پڑھنا, قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ, جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ. اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے بھی, قرآن سکھائیں گے. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ ہمارے بچوں پر تو رحم کیا, ہمارے بڑوں پر بھی رحم کرو, ہماری بہنوں ماؤں پر بھی رحم کرو, میرے بزرگوں پر بھی رحم کرو. آج کے بعد آپ اعلان کرو, آپ جس وقت پڑھنے کے لیے آؤ گے, ادارے کے دروازے کھلے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ جو اس مدرسے میں قرآن پڑھنا چاہے, انشاءاللہ استاد یہاں قرآن پڑھائیں گے. کیا خیال ہے مولانا؟ آپ ہاتھ کھڑا کرو. پکا کون کون قرآن سیکھے گا؟ اور کلاس تو دے دو کم سے کم, پکی بات ہے. آ کے بیٹھ جاؤ. جنازے کی نماز, دعائے قنوت سیکھ لو, اپنی غلطیاں صحیح کر لو, اپنی اصلاح کر لو. اے مولت ہے میرے عزیزو, کپڑا جب تک باہر رہتا ہے چمکتا رہتا ہے, جب اٹھا کے بکسے میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو کپڑے کی اصلیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ جب اٹھا کے قبر والے بکسے میں سوٹ آئیں گے, ہماری اصلیت ہی ختم ہو جائے گی. نہ چمک رہے گی, نہ دمک رہے گی, نہ داغ نظر آئے گا. اچھے کام کر کے گیا, اچھا انسان, برے کام کر کے گیا, نسلوں تک گلے سننے پڑیں گے. نسلوں تک عدت میں بیٹھی ہوئی بیوی کو بھی گلے سننے پڑیں گے, پوتے دوترے کو بھی گلے سننے پڑیں گے. اللہ اکبر. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پرسوں ترسوں ہمارے عزیزوں میں فوتگی ہو گئی. دوسرے دن کی روٹی ان کے گھر بیٹھے کھا رہے تھے. ایک بڑا دیندار روٹی بھی میرے عزیزوں رچ کے کھا رہا تھا, اور مرنے والے کے میرے کان کے اندر گلے کر رہا تھا. میں کہہ لے تیرا کھائیں گے اور تیرے منہ پر جوتیاں مار کے جائیں گے, تیری اولاد کے گلے کر کے جائیں گے, تیری اولاد کی طرف انگلیاں اٹھا کے جائیں گے. ویرا, اپنے جانے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے پر غیرت کی باڑ لگا کے چلا جا. اپنے گھر کے دروازے پر قرآن کی آیتوں کا پہرا لگا کے چلا جا. اپنے گھر کی باؤنڈری, سیکیورٹی, نمازوں کے سجدے کھڑے کر کے چلا جا. ان ہاتھوں سے منفقو مما رزقناکم, ان ہاتھوں سے کچھ کر کے چلا جا. یقین جان کیا اولاد ٹھیک ہے کرتے ہوں گے, لیکن ہم نے اکثر کو انکار ہی کرتے دیکھا ہے. کہتے ہیں یار مکان بک رہا ہے, کہتا مولوی صاحب پڑوسی ہوں, پہلا حقدار میں ہوں. یار تیرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, اللہ دے گا, آپ دعا کرو. میں اسی کے پاس گیا, میں نے کہا یار مسجد کے اندر طلباء اکرام ہے, سردی کا موسم ہے, 1500 روپے کا ایک گدا, ایک رضائی چاہیے. مولوی صاحب حالات بڑے ماڑے ہیں, جب نیتیں یہاں تک پہنچ جائیں تو سمجھو اللہ کی مدد ہٹ رہی ہے, مدینے والے کی نگاہ کرم سے ہم گر رہے ہیں. میرے پیاروں, یہ پیسہ روزانہ چیخیں مارتا ہے. 10 کا نوٹ پھٹک کے کبھی اوپر, کبھی 1500 کا آتا ہے, اور کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں, ہم بے مروت ہیں, ہم اتنے بے وفا ہیں تیری موت کا بھی انتظار بھی کریں گے, ہم اتنے بے مروت ہیں تیری قبر میں بھی تیرے ساتھ بھی جائیں گے.
ہاں ہمیں چاروں طرف سے جکڑنا ہے، ہمیں ہاتھ پیر ہمارے باندھنے ہیں، تو یہاں سے نکال کر اللہ والے بیگ کے اندر جمع کرا دے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ